آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے تو یہ جنتی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، بھائیوں، تو حضرت عمر ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ میں مال خرچ کرنے میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ تو جب میرے نبی نے حکم دیا تو حضرت عمر نے سوچا کہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ میں مال خرچ کرنے میں حضرت ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں، کیونکہ آج کل وہ غریب ہیں اور میں مالدار ہوں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا سامان گھر سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آدھا سامان اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں جھاڑو پھیر دیا، سارے کا سارا مال سمیٹا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقصد میں حاضر کر دیا۔ تو جب دونوں کا مال جناب کی خدمت میں پڑا تھا تو سامنے جب رکھا نظر آ رہا تھا کہ حضرت عمر کا مال بہت زیادہ نظر آ رہا تھا اور حضرت ابو بکر کا مال بہت کم تھا، تو حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے ہیں کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہوگی۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ اور اللہ کے حبیب تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے۔ تو جب دونوں کا مال سامنے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر، آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب میں کہا کہ حضور، آدھا مال لایا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا کہ آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو ابو بکر نے عرض کیا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا کچھ سمیٹ کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑے بھی اللہ کے نام پر دے دی۔ تو ایک ٹاٹ سا پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا اور وہ پہن لیا، تو جبرائیل آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو میرے پیارے آقا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنا سارا مال اللہ کے نام پر دے دیا، حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی دے دیے ہیں، اس لیے یہ ٹاٹ پہنا ہوا ہے، اس کو کانٹوں سے سیا ہوا۔ تو جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو کہ وہ اس فخر پر مجھ سے راضی تو ہے. ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، اللہ آپ کو سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اس فخر پر تو مجھ سے راضی تو ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، ابو بکر کی چیخ نکل گئی. چیخ چیخ کر کہنے لگا ابو بکر کہ میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. تو میرے دوستو بزرگوں، میرے عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کر لو. اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم سب لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے جو آج ہی یہاں موجود بیٹھے ہیں. ایک بہت پیارا سما ہوتا ہے وہاں پہ. تو جب حج کے لیے جاتے ہیں تو صرف ایک ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا. تو اللہ کو راضی، سارا جہان اللہ کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے. اور میرے رب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ مجھ سے راضی تو ہے. یہ ان کے صحابت کی انتہا ہے. تو میرے عرض کرنے کا یہ مقصد ہے میرے دوستوں بزرگوں،